اندھیرے کمرے کی گھٹن زدہ خاموشی میں صرف دو آوازیں تھیں، ایک اس کی لرزتی ہوئی سانسوں کی اور دوسری اس کے سامنے کھڑے شخص کے مہنگے جوتوں کی جو فرش پر آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے۔ زمل نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ رکھے تھے، آنسوں کی لڑیاں اس کے گالوں پر بہہ رہی تھیں اور آنکھوں میں شدید خوف اور التجا تھی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی اور اس کے سامنے کھڑا شاہزین حیدر مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کا غرور اور بے رحمی تھی۔ اس نے اپنی قیمتی پستول کی ٹھنڈی نال زمل کی کن پٹی پر رکھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرو۔ اس کی آواز پاٹ اور حکم آمیز تھی، ورنہ یہ رات تمہاری زندگی کی وہ بھیانک رات بنے گی کہ جسے تم مرتے دم تک بھلا نہیں پاؤ گے۔ زمل کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ یہ گناہ ہے، یہ زبردستی ہے، گناہ اور ثواب کا فیصلہ میں کروں گا۔ شاہزین دھاڑا، تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو عزت سے میری بیوی بن جاؤ یا پھر میں تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی دھمکی زمل کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ اسے اپنے باپ کا چہرہ یاد آیا، اپنی عزت، اپنی نوکری، سب کچھ ایک پل میں داؤ پر لگا تھا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ آنسوں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس نے لرزتے ہاتھوں سے قلم پکڑا اور نکاح نامے پر وہاں دستخط کر دیے جہاں شاہزین کی انگلی کا اشارہ تھا۔ مولوی صاحب جو خوفزدہ ہو کر یہ سب دیکھ رہے تھے، جلدی جلدی نکاح کے چند کلمات پڑھائے اور قبولیت کے لیے پوچھا۔ زمل کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ شاہزین نے پستول کا دباؤ بڑھایا اور زمل کے منہ سے ایک گھٹی گھٹی آواز نکلی، قبول ہے۔ نکاح ہوتے ہی شاہزین نے مولوی کو اشارہ کیا اور وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ شاہزین نے پستول ایک طرف رکھی اور زمل کی طرف بڑھا، جو خوف سے دیوار کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اب تم میری ہو، قانونی طور پر میری بیوی۔ اس نے اس کے قریب آتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں سے آتی مہک اور پرفیوم کی خوشبو زمل کو زہر لگ رہی تھی۔ شاہزین نے اس کے دونوں بازوں کو مضبوطی سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ زمل کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ کہاں گئی وہ پروفیسر واری اکڑ، وہ اصول اور قانون؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے آیا۔ دیکھو آج تم کہاں ہو، میرے رحم و کرم پر۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا۔ زمل نے نفرت سے اپنا چہرہ پھیرنے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میری طرف دیکھو، وہ دھاڑا۔ زمل نے کانپتے ہوئے اپنی نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر تھا۔ شاہزین کو اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر ایک وحشیانہ سکون ملا۔ یہ آنسو، مجھے یہ بہت پسند ہے، یہ تمہاری ہار اور میری جیت کا ثبوت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹ زمل کے لرزتے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ نہیں تھا، یہ حملہ تھا، یہ اس کی انا کی تسکین تھی، اس کے غرور کا جشن تھا۔ زمل کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا اور بے جان ہو گیا تھا۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی مگر اس کے اعضاء نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ شاہزین کی قربت، اس کا لمس اس کی روح کو زخمی کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے اپنی گرفت میں جکڑے رہا، اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ جب اسے لگا کہ زمل کا جسم بالکل ڈھیلا پڑ گیا ہے تو اس نے اسے مزید اپنی طرف کھینچا اور اس کی گردن پر اپنا چہرہ جھکا دیا۔ اس کے اس عمل پر زمل کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کا ضبط، اس کا صبر، سب کچھ جواب دے گیا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا پورا وجود شدت جذبات سے کانپ رہا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے آنسو شاہزین کے کوٹ کو بھگو رہے تھے۔ زمل کا اس طرح سے ٹوٹ کر بکھرنا ہی شاید وہ لمحہ تھا جس کا ذہن کو انتظار تھا۔ اس نے اپنی جیت مکمل ہوتی دیکھی اور ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر دیا۔ زمل روتی ہوئی وہیں دیوار کے سہارے سے فرش پر بیٹھ گئی۔ شاہزین نے ایک فاتحانہ نظر اس کی شکستہ حالت پر ڈالی۔ میں کل آؤں گا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تب تک اس کمرے میں بیٹھ کر اپنے اس تھپڑ کے بارے میں سوچنا جو تم نے میری گال پر مارا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور باہر سے دروازہ لاک کر گیا۔ زمل وہیں فرش پر بکھری پڑی روتی رہی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ اس اندھیرے کمرے میں قید تھی، ایک ایسے شخص کے نکاح میں جو اس کا اسٹوڈنٹ تھا، جس سے وہ عمر میں 3 سال بڑی تھی اور جس کی نفرت نے آج اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ اس کا ذہن ماضی کی طرف بھٹکنے لگا۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ صرف 2 دن پہلے کی ہی تو بات تھی۔
زمل چودھری شہر کے ایک نامور یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن کے پروفیسر تھی۔ وہ اپنی قابلیت، اصول پسندی اور سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ اس کی کلاس کے اسٹوڈنٹس میں شاہ زین حیدر بھی تھا، ملک کے ایک نامور بزنس ٹائکون کا اکلوتا بیٹا، بگڑا ہوا، مغرور اور بدتمیز۔ وہ اکثر کلاس میں دیر سے آتا، لیکچر کے دوران موبائل استعمال کرتا۔ اس دن بھی وہ پہلی رو میں بیٹھا ڈھٹائی سے اپنے فون پر گیم کھیل رہا تھا۔ مسٹر شاہ زین، زمل کی سخت آواز کلاس میں گونجی۔ موبائل بیگ میں رکھیں۔ شاہ زین ہنس پڑا۔ او کم آن مس، آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جو کوئی بھی ہو، اس کلاس روم میں صرف ایک طالب علم ہو اور میں تمہاری ٹیچر ہوں۔ تمیز میں آپ کو سکھاؤں گا۔ شاہ زین اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ بس، زمل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے ایک تھپڑ شاہ زین کے منہ پر رسید کر دیا۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس، وہ چیخی۔ کلاس میں موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ شاہ زین کا چہرہ ناقابل یقین حد تک غصے اور تذلیل سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو شعلے بھڑک رہے تھے انہیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے زمل کا دل بھی کانپ اٹھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاہ زین نے ایک دھمکی آمیز نظر اس پر ڈال کر کلاس سے نکل گیا۔ زمل نے گھبرا کر اپنا بیگ اٹھایا اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تھپڑ اس کے پرسکون زندگی کو ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دے گا۔ کلاس روم میں گونجنے والے تھپڑ کی آواز اب بھی زمل کے کانوں میں بج رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے یونیورسٹی کی پارکنگ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح ٹکرا رہا تھا۔ اسے شاہ زین کا غصے اور تذلیل سے بگڑا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا اور اس کی روح تک کانپ رہی تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے خود سے کہا۔ زمل چودھری 28 سال کی ایک خوددار اور محنتی لڑکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی تھی۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق تھا جہاں اس کے والد چودھری انور ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھے اور ماں گھر سنبھالنے والی ایک سگھڑ عورت۔ وہ دونوں ہی اس کی کل کائنات تھے۔ چودھری انور نے اپنی پینشن اور جمع پونجی سے اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی اور آج وہ اسی کی بدولت ایک باعزت مقام پر تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کی سنجیدگی اور اصول پسندی اس معاشرے میں اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، خاص کر جب وہ ایسے ادارے میں پڑھا رہی تھی جہاں طاقت اور پیسے کا کھیل چلتا تھا۔ دوسری طرف شاہ زین حیدر تھا، صرف 24 سال کا، ملک کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون حیدر شاہ کا اکلوتا وارث۔ اس نے سونے کا چمچ منہ میں لے کر جنم لیا تھا۔ اس کے والد حیدر شاہ ایک سخت اور بے رحم انسان تھے جن کے لیے پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ انہوں نے بیٹے کی ہر خواہش پوری کی، اسے کبھی کسی چیز کے لیے نہیں سننا نہیں سکھایا۔ اس کی ماں بیگم تانیہ ایک سوشلائسٹ تھی جنہیں اپنی پارٹیوں اور فیشن سے ہی فرصت نہیں تھی۔ اس ماحول میں شاہ زین کو ایک ایسا مغرور اور خودسر نوجوان بنا دیا جسے لگتا تھا کہ دنیا کی ہر شے اس کی ملکیت ہے۔ آج تک اسے کسی نے انکار نہیں کیا تھا اور ایک تھپڑ، وہ بھی پوری کلاس کے سامنے، اس کی انا پر قیامت بن کر گرا تھا۔ زمل نے گاڑی سٹارٹ کی مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گھر جاتے ہوئے اسے بس ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس کے بابا، وہ دل کے مریض تھے اور کوئی بھی پریشانی ان کی صحت کے لیے خطرناک تھی۔ اگر یہ بات یونیورسٹی انتظامیہ تک پہنچی اور انہوں نے ایکشن لے لیا تو کیا ہوگا؟ نوکری چلی گئی تو گھر کیسے چلے گا؟ بابا کی دواؤں کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ یہ سوچیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ وہ گھر پہنچی اور خود کو ہر ممکن حد تک نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ چودھری انور صحن میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ زمل کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آ گئی میری بیٹی؟ آج جلدی آ گئی؟ جی بابا، بس آج آخری کلاس نہیں تھی۔ زمل نے جھوٹ بولا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ چودھری انور نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور بھاپ گئے۔ کیا بات ہے بیٹا، پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں تو بابا، بس تھوڑی سی تھکن ہے، مجھ سے مت چھپاؤ۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا چہرہ پڑھ سکتا ہوں، بتاؤ کیا ہوا؟ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے سارا ماجرا اپنے والد کو سنا دیا۔ سب کچھ سن کر چودھری انور کا چہرہ بھی فکر مند ہو گیا۔ تم نے غلط کیا بیٹا، انہوں نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ بڑے لوگ ہیں، ان سے الجھنا ٹھیک نہیں، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے تھا۔ مگر بابا، اس نے سب کے سامنے میری تذلیل کی۔ زمل نے روتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، مگر کبھی کبھی ہمیں زہر کا گھونٹ پینا پڑتا ہے۔ خیر، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ مالک، وہ کوئی راستہ نکالے گا، تم پریشان مت ہو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو تسلی دی مگر ان کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ ادھر شاہ زین یونیورسٹی سے نکل کر اپنی سپورٹس کار میں شہر کی سڑکوں پر طوفان کی طرح گھوم رہا تھا۔
اس کے کانوں میں قہقہے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا اس پر ہنس رہی ہے۔ اس کی انا، اس کا غرور آج خاک میں مل گیا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ ایک معمولی سی ٹیچر اور مجھے تھپڑ مارے گی؟ وہ غصے سے چیخ رہا تھا۔ اس نے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روکی اور اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ بدلہ۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، ایسا بدلہ جو اس عورت کی روح تک کو زخمی کر دے۔ اسے نوکری سے نکلوانا بہت آسان تھا، مگر یہ سزا تو بہت کم تھی۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جو مثال بنے۔ اس نے فون نکالا اور اپنے والد کے سیکیورٹی چیف اسلم کو کال ملائی۔ اسلم، مجھے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر زمل چودھری کی پوری تفصیل چاہیے۔ اس کا گھر، اس کا خاندان، اس کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھو۔ اس نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ جی چھوٹے صاحب۔ دوسری طرف سے مؤدب آواز آئی۔ اگلا پورا دن زمل پر عذاب بن کر گزرا۔ وہ ڈرتے ڈرتے یونیورسٹی گئی، مگر کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوا۔ نہ اسے ڈین نے بلایا، نہ ہی شاہ زین کلاس میں آیا۔ یہ خاموش طوفان سے پہلے کے سناٹے کی طرح تھی، اور زمل کا خوف تو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شام کو جب وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ ایک کالی گاڑی کافی دیر سے اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اسے وہم سمجھ کر دل کو جھٹکا اور اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ جیسے اس نے اپنی گلی میں گاڑی موڑی، اسی کالی گاڑی نے آگے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس سے پہلے کہ زمل کچھ سمجھ پاتی، گاڑی سے 4 نقابپوش آدمی اترے اور اس کی گاڑی کا دروازہ زبردستی کھول دیا۔ زمل خوف سے چیخنا چاہتی تھی، مگر ایک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور دوسرے نے اسے زبردستی گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ زمل نے اپنی پوری طاقت سے مزاحمت کی، مگر ان طاقتور ہاتھوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ انہوں نے اسے پچھلی سیٹ پر پھینکا اور ایک نے اس کے منہ پر کلوروفارم سے بھرا رومال رکھ دیا۔ ایک میٹھی سی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری چیز جو اس نے سنی ان میں سے ایک کی آواز تھی، کام ہو گیا صاحب، اور پھر ایک گہری، ساکت اور جامد خاموشی چھا گئی۔ شاہ زین کے جانے کے بعد کمرے میں اندھیرا اور خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ زمل بے حس و حرکت فرش پر پڑی رہی۔ اس کی آنکھیں چھت پر جمی تھی، مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی ہو۔ وقت گزرتا رہا، کتنے گھنٹے گزرے اسے اندازہ نہیں ہوا۔ رات کے سناٹے میں دور سے آتی کتوں کے بھونکنے کی آواز اس کی وحشت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اسے اپنے بابا کا خیال آیا اور اس کے پورے وجود میں ایک تکلیف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، اسے فون کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچ آتے اس نے ہمت جمع کی اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کھولو دروازہ، کوئی ہے؟ مجھے جانے دو، میرے بابا پریشان ہوں گے۔ وہ چیختی رہی، مگر اس کی آواز اس فارم ہاؤس کی دیواروں میں ہی دم توڑ گئی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ تھک ہار کر وہ واپس فرش پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ وہ اپنے بابا کے لیے رو رہی تھی، اپنی بے بسی پر رو رہی تھی، اپنی لوٹی ہوئی عزت پر رو رہی تھی۔ اسے شاہ زین کا چہرہ یاد آیا، اس کی وہ سرد آنکھیں، وہ فاتحانہ مسکراہٹ۔ صرف ایک تھپڑ کی اتنی بڑی سزا؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے تو صرف اپنی عزت نفس کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ کیا ایک استاد ہونا، ایک عورت ہونا اتنا بڑا جرم تھا؟ یہ سوچا اس کے دماغ کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ ساری رات اسی کرب میں جاگتی رہی۔ نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب ٹوٹی کھڑکی سے اندر آئی تو زمل کو لگا جیسے ایک اور عذاب کا دن شروع ہو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ زمل سہم کر کونے میں دبک گئی۔ دروازہ کھلا اور شاہ زین اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ وہ آج بھی ویسا ہی تر و تازہ اور مغرور لگ رہا تھا جیسے رات کو چھوا ہی نہ ہو۔ گڈ مارننگ مسز شاہ زین حیدر، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ امید ہے تمہاری رات اچھی گزری ہوگی۔ زمل نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور خاموش رہی۔ ناشتہ کر لو، اس نے ٹرے اس کے آگے رکھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، زمل نے روکھے پن سے جواب دیا۔ اوکے، تمہاری مرضی۔ شاہ زین نے کاندھے اچکائے۔ ویسے میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ زمل نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ حیران مت ہو، شاہ زین مسکرائے۔ میرا مقصد تمہیں یہاں قید رکھنا نہیں تھا۔ میرا مقصد صرف تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانا تھا، یہ بتانا تھا کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ زمل کو ایک پل کے لیے بھی اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ چلو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ مڑا اور باہر کی طرف چل دیا۔ سمل کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر ہمت کر کے اٹھی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ سمل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے بابا کے پاس پہنچنا چاہتی تھی، ان کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی۔ شاہزین نے گاڑی اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر روکی۔ اتر جا۔ سمل نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے گاڑی سے اتر گئی۔ وہ تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بھاگی، مگر جیسے ہی وہ اپنی گلی میں داخل ہوئی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے گھر کے باہر کچھ لوگ جمع تھے۔ اس کا دل کسی انہونی خوف سے بیٹھ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی ہجوم کو چیر کر اندر داخل ہوئی۔ صحن میں اس کی امی اور چند پڑوس کی عورتیں رو رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ بابا کہاں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ زمل بیٹا، ہمت سے کام لینا۔ تمہارے بابا؟ سمل ان سے الگ ہوئی اور بھاگ کر اپنے والد کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازے پر ہی اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ اس کے بابا اس دنیا، اس کی کائنات، بستر پر سفید چادر اوڑھے لیٹے تھے۔ ان کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے وہ گہری نیند سو رہے ہوں۔ بابا؟ سمل نے آہستہ سے پکارا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب گئی اور ان کے ٹھنڈے ہاتھوں کو چھوا۔ اسی لمحے حقیقت اس پر بجلی بن کر گری۔ اس کا سہارا چھن چکا تھا، اس کی وجہ سے، اس کی ایک رات گھر نہ آنے کے صدمے کی وجہ سے۔ اس کے باپ کی جان چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، اس کے منہ سے چیخ نہیں نکلی، بس وہ وہیں اپنے باپ کے قدموں میں گر گئی۔ اس کی آنکھیں بے جان اور پتھرائی ہوئی تھیں۔ اس کے لیے دنیا اسی پل ختم ہو چکی تھی۔ شاہزین نے صرف اس سے اس کی عزت ہی نہیں چھینی تھی، اس نے اس کے جینے کی وجہ بھی چھین لی۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ سمل اپنے باپ کے بے جان وجود کے پاس کتنی ہی دیر بے سد پڑی رہی، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ جب رشتہ داروں نے اسے اٹھانا چاہا تو اس کے جسم میں کوئی جان ہی نہیں تھی۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی، ایک ایسا پتھر کا مجسمہ جس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ان میں کوئی زندگی، کوئی تاثر نہیں تھا۔ تدفین کے مراحل کیسے طے ہوئے، کون آیا کون گیا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ لوگ آتے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، تسلیاں دیتے، مگر الفاظ اس کے کانوں تک پہنچ کر اپنا مطلب کھو دیتے۔ اس کا دماغ ایک ہی منظر پر اٹک گیا تھا، اس کے بابا کا پرسکون سفید چادر میں لپٹا چہرہ، اس کی ماں جو اب اس دنیا میں اس کی واحد قریبی رشتہ دار تھی۔ اسے زبردستی کمرے میں لے آئیں۔ انہوں نے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی مگر زمل نے منہ پھیر لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تک نہیں نکل رہے تھے، اور یہ خاموش خشک سوگ دیکھنے والوں کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ کہتے ہیں آنسو بہہ جائیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، مگر زمل کا بوجھ تو اس کی روح پر آ پڑا تھا، اتنا بھاری کہ آنسو بھی آنکھوں میں ہی پتھرا گئے تھے۔ میری وجہ سے، سب میری وجہ سے ہو، یہ وہ پہلا جملہ تھا جو تدفین کے 2 دن بعد اس کی زبان سے نکلا۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی، اور یہ الفاظ کسی ٹوٹی ہوئی ٹیپ کی طرح اس کے ہونٹوں پر جاری تھے۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، اللہ کی مرضی تھی، ان کی عمر اتنی ہی لکھی تھی۔ ماں نے اسے سینے سے لگانے کی کوشش کی مگر سمل نے انہیں خود سے دور کر دیا۔ نہیں، اگر میں اس رات گھر پر ہوتی تو بابا ٹھیک رہتے، وہ میری فکر میں مر گئے، میں ان کی قاتل ہوں۔ میں اس کے آگے وہ کچھ بول نہ سکی، اس کے حلق میں آ کر الفاظ ٹوٹ گئے۔ اس دن کے بعد سے اس نے خود کو مکمل طور پر کمرے میں بند کر لیا۔ وہی کمرہ جو کبھی اس کی پناہ گاہ تھا اب اس کے لیے قید خانہ بن گیا تھا۔ وہ دن رات بستر پر پڑی رہتی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے، چہرہ زرد اور ہونٹ خشک ہو گئے۔ اس کا وجود آہستہ آہستہ گھل رہا تھا۔ اس کی امی بے حد پریشان تھی، وہ دروازے پر دستک دیتی، منتیں کرتی مگر سمل کوئی جواب نہ دیتی۔ کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں اسے وہ فارم ہاؤس کا کمرہ یاد آتا، شاہزین کا چہرہ یاد آتا، مگر وہ یادیں دھندلی اور ٹوٹی پھوٹی تھی۔ اس کا ذہن اس صدمے کو قبول کرنے سے ہی انکاری تھا، اسی لیے وہ ان یادوں کو لاشعور کے کسی اندھیرے کونے میں دھکیل دیتا تھا۔ اس کے ذہن نے اپنی حفاظت کے لیے صرف ایک ہی سچائی کو تسلیم کیا کہ اس کے باپ کی موت کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ یہ احساس جرم ایک زہر کی طرح اس کی رگوں میں پھیلتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ ایک صبح جب ماں اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سمل اپنے والد کی تصویر سینے سے لگائے بے تحاشا رو رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ شائستہ یعنی اس کی والدہ کو لگا کہ شاید اب اس کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ سمل بیٹا بس کر دو، خود کو کیوں سزا دے رہی ہو؟
سمل نے ان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ سزا؟ یہ سزا نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے میری وجہ سے جان دے دی، میں تو زندہ ہوں۔ میں کیوں زندہ ہوں؟ میں بھی مر جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز ایک چیخ میں بدل گئی۔ وہ اپنے بال نوچنے لگی۔ مجھے مار دے امی، مجھ سے یہ بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے پاپا کو مار دیا۔ شائستہ نے گھبرا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر زمل میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی۔ اس نے قریب پڑا پانی کا جگ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کمرے میں شیشے کے ٹکڑوں کی کرچیاں بکھر گئیں۔ اس کی حالت دیکھ کر شائستہ کی جان نکل گئی۔ زمل کا ہنستا، روتا اور چیختا ہوا چہرہ کسی نفسیاتی مریض کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بابا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ چیختی، پھر ہنسنے لگتی اور پھر ایک دم ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی وہیں گر گئی۔ صدمے، جرم اور اذیت کی وہ حد جہاں انسان کا دماغی توازن ہی بگڑ جاتا ہے۔ شائستہ نے چیخ کر پڑوسیوں کو مدد کے لیے بلایا۔ پڑوسیوں کی مدد سے نیم بہوشی کے عالم میں زمل کو گاڑی میں ڈالا اور اسپتال کی طرف بھاگی۔ انہیں ڈر لگا کہ اگر ایک پل کے لیے بھی دیر ہو گئی تو وہ اپنے شوہر کی اس آخری نشانی کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ زمل کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا تو انہیں لگا جیسے وہ اپنا آخری سہارا بھی کھو دیں گی۔ رشتے کے نام پر بس ان کے پاس اب ان کی بیٹی ہی تو رہ گئی تھی۔ ہسپتال کی سفید دیواریں اور دواؤں کی بو زمل کے حواس پر طاری تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک انجان بستر پر پایا اور اس کی کلائی میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کی امی، جن کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں، اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ زمل نے خالی نظروں سے انہیں دیکھا اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر کے شفیق ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زمل کا معائنہ کیا اور پھر اس کی ماں کو اپنے دفتر میں بلایا۔ دیکھیے، میں آپ کو تسلی نہیں دوں گا، حقیقت بتاؤں گا۔ آپ کی بیٹی ایک شدید ذہنی صدمے سے گزری ہے۔ اسے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر اور شدید ڈپریشن ہے۔ اس کے والد کی اچانک موت اس کے لیے ایک ایسا جھٹکا تھا جسے اس کا ذہن قبول نہیں کر پایا اور اس کے نتیجے میں اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ شائستہ نے روتے ہوئے پوچھا، کیا یہ ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ علاج اور وقت کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔ اسے یہاں سے، اس ماحول سے بہت دور لے جانا ہوگا۔ یہ گھر، یہ شہر، یہاں کی ہر چیز اسے اس صدمے کی یاد دلائے گی جو اس کی صحت یابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر یہ یہیں رہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسے ایک نیا ماحول، نئی جگہ اور نئی زندگی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ شائستہ کے دل میں اتر گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مشکل ہے، مگر زمل کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان سے عزیز بیٹی کو ایسے ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد وہ زمل کو گھر لے آئیں۔ زمل اب بھی زیادہ تر خاموش رہتی تھی۔ اس کی حالت کسی بچے کی سی طرح تھی، جیسے ہر چیز بتانی اور سکھانی پڑتی ہے۔ ماں نے چند دن لگا کر گھر کا ضروری سامان بیچا، کچھ پیک کیا اور ایک صبح وہ ہمیشہ کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر لاہور روانہ ہو گئی، جہاں ان کا ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان تھا۔ سفر کے دوران زمل چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، جیسے وہ منظروں کو دیکھ تو رہی ہے مگر سمجھ نہیں پا رہی۔ نئے شہر میں آ کر بھی اس کی حالت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ شائستہ سارا دن اس کی خدمت کرتی، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، اس کے بال سنوارتی اور اس سے باتیں کرتی رہتی، چاہے جواب میں صرف خاموشی ہی کیوں نہ ملے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں بدل گئے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ زمل کے زخموں پر بھی مرہم رکھنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں کی بے لوث محبت اور خدمت رنگ لائی۔ زمل نے آہستہ آہستہ کھانا پینا شروع کر دیا۔ وہ کبھی کبھی ماں کی بات کا مختصر سا جواب دے دیتی۔ اس کے چہرے کی زردی کم ہونے لگی۔ اسے 1 سال کے عرصے میں اس کے ذہن نے اپنی حفاظت کے لیے ایک عجیب کھیل کھیلا تھا۔ اس نے ان تمام تکلیف دہ یادوں کو دفن کر دیا تھا جو اس کے بریک ڈاؤن کا سبب بنی۔ اسے یہ یاد تھا کہ اس کے بابا وفات پا چکے ہیں، مگر کیسے اور کن حالات میں، یہ اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ اسے یونیورسٹی کا زمانہ، اپنی نوکری سب یاد تھا، مگر شاہ زین حیدر نامی شخص، اس کا مغرور چہرہ، کلاس میں ہوئی بدتمیزی، وہ تھپڑ، وہ خوفناک رات اور وہ زبردستی کا نکاح، یہ سب اس کی یادداشت کے کسی اندھیرے تہہ خانے میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکا تھا۔ اس کا دماغ اس اذیت کو دوبارہ جھیلنے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے اس نے ان یادوں پر ایک پردہ ڈال دیا۔ 1 سال بعد زمل تقریباً ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ اب ایک نارمل زندگی گزار رہی تھی، مگر اب وہ پہلے والی زمل نہیں تھی۔ وہ اب بہت خاموش، سنجیدہ
اور ہر وقت ایک انجانے خوف میں مبتلا رہنے والی لڑکی بن گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہنسی شاذ و نادر ہی نظر آتی تھی۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا کب تک ایسے گھر میں بیٹھی رہو گی؟ تم ایک پڑھی لکھی قابل لڑکی ہو، تمہیں باہر نکلنا چاہیے، کوئی نوکری کرنی چاہیے تاکہ تمہارا دھیان بٹے۔ سمل نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر ماں کے بار بار اصرار پر وہ مان گئی۔ کچھ تلاش کے بعد اسے ایک اچھی کمپنی میں اسسٹنٹ مینیجر کی نوکری مل گئی۔ اب اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ تقدیر نے اس کے لیے ایک اور امتحان تیار کر رکھا ہے اور اس کا بھولا ہوا ماضی جلد ہی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہونے والا ہے۔ وقت کا دریا بہتا رہا اور اپنے ساتھ زمل کے ماضی کے نقوش بھی بہا لے گیا۔ 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سالوں سے زمل کو بہت بدل دیا تھا۔ وہ اب اپنی کمپنی میں ایک سینئر مینیجر کے عہدے پر فائز تھی۔ اس کی محنت اور قابلیت نے اسے جلدی ایک معتبر مقام دلا دیا تھا۔ اس کی زندگی اب ایک متعین راستے پر چل رہی تھی۔ صبح آفس جانا، شام کو گھر آ کر ماں کے ساتھ وقت گزارنا۔ وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک دائمی اداسی اور ایک ٹھہراؤ تھا جو کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ ہنسی اس کے لبوں تک اکثر آ کر واپس لوٹ جاتی۔ وہ اپنے ماضی کے اس سیاہ باب کو بھول چکی تھی، مگر اس کے اثرات اس کی شخصیت کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ مردوں سے ایک فاصلہ رکھتی اور کسی بھی نئے رشتے کو استوار کرنے سے گھبراتی تھی۔ ایک شام جب وہ آفس سے واپس آئی تو اس نے اپنی امی کو خلاف معمول بہت خوش اور پرجوش پایا۔ انہوں نے شام کی چائے بناتے ہوئے خاص تمہید باندھی، زمل بیٹا تم اب ماشاءاللہ اپنی زندگی میں سیٹل ہو چکی ہو، ایک اچھی نوکری کر رہی ہو۔ ان کے لہجے میں گہری محبت اور فکر مندی تھی۔ زمل نے خاموشی سے ان کی بات سنی۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ گفتگو کس سمت جائے گی۔ ایک بہت اچھے گھر سے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، آخرکار انہوں نے مدعا بیان کر ہی دیا۔ لڑکا شہر کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک اکلوتا چشم و چراغ، اس نے تمہیں اپنے آفس میں کسی میٹنگ کے دوران دیکھا تھا اور تب سے اپنے گھر والوں کو پیچھے لگا رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی زمل کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ امی آپ جانتی ہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتی، ہم جیسے ہیں ٹھیک ہے، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ یہ سہارے کی بات نہیں ہے بیٹا۔ شائستہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے، میں بوڑھی ہو رہی ہوں، میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے تمہیں ایک محفوظ اور خوشباش گھر میں بسا ہوا دیکھوں۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، تمہیں رانی بنا کر رکھیں گے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ماں کے آنسو زمل کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ عورت جو اس کا ماں اور باپ دونوں تھی، آج اس سے اپنی خوشی مانگ رہی تھی۔ زمل کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ وہ اپنی ماں کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس نے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے اپنی ماں کی خوشی کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بہت دھیمے لہجے میں جواب دیا، اگر آپ کی اسی میں خوشی ہے تو مجھے منظور ہے۔ یہ سننا تھا کہ شائستہ نے اسے خوشی سے گلے لگا لیا۔ اس کے بعد واقعات نے بہت تیزی سے کروٹ بدلی۔ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا اور وہ بس جلد از جلد شادی چاہتے تھے۔ انہوں نے تمام اخراجات اور انتظامات کی ذمہ داری خود اٹھا لی۔ زمل نے اس دوران لڑکے کو دیکھنے یا ملنے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ اس کے لیے شادی صرف اپنی ماں کی خوشی کا ایک ذریعہ تھی۔ اس نے سب کچھ ان کی پسند سے چھوڑ دیا تھا۔ لڑکے والوں نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور اسی روایت پسند کو سراہا۔ چند ہی دنوں میں اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ ایک عالی شان شادی ہال بک کیا گیا۔ مہنگے ترین کپڑے اور زیورات اس کے لیے تحفے میں بھیجے گئے۔ ہر چیز خواب کی طرح تھی، مگر دلہن کی آنکھیں ان خوابوں سے خالی تھیں۔ شادی کی رات وہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ کسی بھی جذبے سے آ رہی تھا۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کے نام سے منسوب ہونے جا رہی تھی جس کا اس نے چہرہ تک نہیں دیکھا، جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو ایک بند باب کی طرح تھی، جس کے اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے اسے کچھ نہیں معلوم تھا۔ رات اپنی سیاہ چادر اوڑھے کائنات پر چھا چکی تھی۔ کمرہ گلاب اور موتیے کی ملی جلی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، مگر زمل کے لیے یہ خوشبوئیں بے معنی تھیں۔ وہ بھاری سرخ روسی جوڑے میں سمٹی بستر کے وسط میں ایک بے جان گڑیا کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کا دل پسلیوں کے قفس میں کسی خوفزدہ پرندے کی طرح پھڑ پھڑائے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اپنی ماں کی خوشی کی خاطر کر تو لیا تھا، مگر اب جب اس فیصلے کو نبھانے کا وقت آیا تو اس کا پورا وجود ایک انجانے خوف سے
کانپ رہا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کی منتظر تھی جس کی شریک حیات بننے کا عہد اس نے چند گھنٹے قبل کیا تھا، ایک ایسا شخص جس کا چہرہ تک اس نے نہیں دیکھا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ نہایت ہی آہستگی سے کھلا۔ زمل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی پلکیں جھکا لی۔ قدموں کی نپی تلی پر اعتماد چاپ سنائی دی جو آہستہ آہستہ بستر کی طرف بڑھے۔ وہ آنے والے کی موجودگی کو اپنے حواس پر محسوس کر سکتی تھی۔ ایک نفیس اور مردانہ خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، ایک ایسی خوشبو جو انجانی تھی مگر اس میں کچھ عجیب سی شناسائی کا احساس بھی تھا جو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں دستک دے رہا تھا۔ وہ شخص بستر کے کنارے سے ایک نہایت محتاط فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس کی موجودگی سے کمرے کی خاموشی مزید گہری اور پرمعنی ہو گئی۔ آپ کو پریشان ہونے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک گہری، سنجیدہ اور ٹھہری ہوئی آواز ابھری۔ اس آواز میں ایک ایسی نرمی اور اپنائیت تھی کہ زمل کے تناؤ زدہ اعصاب ایک لمحے کے لیے ڈھیلے پڑے۔ میں جانتا ہوں یہ سب آپ کے لیے اچانک اور مشکل۔ میں آپ کو پورا وقت دوں گا جب تک آپ خود اس رشتے کے لیے دل سے تیار نہ ہو۔ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ، سب کچھ اس کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ایک امیر گھرانوں کے بیٹے مغرور اور حاکمانہ طبیعت کے مالک ہوتے ہوں گے، مگر یہ شخص تو بہت شائستہ اور خیال رکھنے والا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید ماں واقعی صحیح تھی، شاید تقدیر اس پر مہربان ہو رہی تھی۔ کچھ لمحوں کی گہری خاموشی کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ شخص قدرے اس کے قریب آیا ہے۔ زمل کی دھڑکنیں پھر سے بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک مضبوط وجیح ہاتھ آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ زمل نے اضطراری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، مگر اس شخص کی انگلیوں نے بڑی نرمی اور مہارت سے اس کے سرد کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے گرم محفوظ گرفت میں لے لیا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی شدت تھی، ایک ایسی حسرت جسے وہ سالوں سے اسی ایک لمحے کا منتظر۔ اس نے زمل کے ہاتھ کو آہستگی سے اٹھایا اور کسی قیمتی شے کی طرح اپنے لبوں سے لگا لیا۔ زمل کا پورا بدن سنسنا گیا۔ یہ سب اس کے لیے بہت غیر متوقع اور نیا تھا۔ کیا میں آپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ اس کی آواز ایک مدھم التجا کی مانند تھی۔ زمل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنا سر جھکائے رکھا، جو اس کی نیم رضامندی کا اشارہ تھا۔ اس شخص نے اسے اس کی خاموش اجازت سمجھا اور آہستہ سے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے گھونگھٹ کی طرف بڑھایا۔ اس کی انگلیاں جب زمل کے ماتھے کے پاس دوپٹے کو چھوئیں تو زمل نے بے اختیار اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اس نے بہت آہستگی اور احترام سے اس کا گھونگھٹ پیچھے کیا۔ زمل نے دھیرے دھیرے ایک انجانے خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنی پلکیں اٹھائیں۔ سامنے جو چہرہ تھا اسے دیکھ کر زمل کی سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گئی۔ وقت جیسے تھم گیا اور کمرے کی ہر شے ساکت ہو گئی۔ وہ چہرہ کچھ بدلا ہوا تھا، زیادہ پختہ، گالوں پر تراشی ہوئی داڑھی، مگر وہ آنکھیں وہی گہری، مغرور، شدید آنکھیں۔ شاید شاہزین حیدر، نام اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا اور اس کے لاشعور پر لگے تمام قفل ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئے۔ ایک لمحے کے اندر 5 سال پر محیط بھولا ہوا ماضی کسی طوفانی ریلے کی طرح اس پر آ گرا۔ یونیورسٹی کا کلاس روم، اس کی تذلیل، اس کے ہاتھ کا اٹھنا اور شاہزین کے گال پر پڑنے والا تھپڑ، شاہزین کے غصے سے بھری آنکھیں، پھر وہ کالی رات، اغوا کا خوفناک منظر، فارم ہاؤس کا اندھیرا، گھٹن زدہ کمرہ، پستول کی ٹھنڈی نال اور اس کی کن پٹی پر زبردستی کے نکاح پر لرزتے ہاتھوں سے کیے گئے دستخط، شاہزین کا وحشیانہ ملکیت جتانے والا وہ لبوں کا لمس، اور پھر سب سے بھیانک منظر، اپنے باپ کا سفید کفن میں لپٹا بے جان پرسکون چہرہ۔ ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے نکلی اور وہ بجلی کسی تیزی سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوا کر بستر کے دوسرے کونے کی طرف گھسٹتی چلی گئی، جیسے اس نے کوئی عفریت دیکھ لیا ہو۔ تم، اس کی آواز نفرت، خوف اور ناقابل یقین اذیت سے پھٹ پڑی۔ تم یہاں کیا کر رہے؟ شاہزین کے چہرے پر جو ایک نرم منتظر تھا وہ اس کی چیخ سن کر گہرے درد اور پچھتاوے میں بدل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ آئے گا، وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی وحشت پھر بھی اس کے دل کو چیر گئی۔ زمل، میری بات سنیں، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں التجا کی اور اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ دور دور رہو مجھ سے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا
وہ دوبارہ چیخی، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ایک بار میری زندگی تباہ کر کے تمہارا دل نہیں بھرا جو دوبارہ آ گئے؟ دھوکے سے تم نے مجھ سے دھوکے سے شادی کی؟ تم قاتل، میرے باپ کے قاتل۔ اس کا پورا وجود شدت جذبات سے کانپ رہا تھا۔ آنسو سیلاب کی طرح اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے قریب میز پر پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور پوری قوت سے شاہزین کی طرف دے مارا۔ شاہزین نے خود کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ جگ اس کے کاندھے سے ٹکرا کر فرش پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں ایک نفسیاتی مریض بن کر سب کچھ بھول جاؤں گی؟ میں کچھ نہیں بھولی۔ تمہاری دی ہوئی اذیت کا ایک ایک پل میری روح پر نقش ہے۔ تم نے مجھ سے میرے باپ کو چھین لیا، میری زندگی چھین لی، اور آج پھر اس بستر پر میرے شوہر بن کر بیٹھنے چلے آئے۔ شاہزین خاموشی سے اس کی نفرت، اس کے آنسو اور اس کے ہر لفظ کو اپنے اندر اتارتا رہا۔ اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ تک ادا نہیں کیا۔ جب زمل غصے اور رونے سے ہانپنے لگی تو وہ آہستہ سے بیڈ سے اترا اور اس کے قدموں کے پاس شیشے کی کرچیوں سے بھرے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسے اپنا سر ندامت سے جھکا لیا۔ اس کا مضبوط وجود آج ایک عورت کے سامنے مکمل طور پر بکھرا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں۔ اس کی آواز میں گہرا پچھتاوا اور اذیت تھی۔ میں تمہارے ہر الزام کا، ہر آنسو کا مجرم، اور میں تم سے صرف معافی مانگنے آیا۔ کمرے میں ٹوٹی ہوئی کانچ کی کرچیاں اور بکھرے ہوئے پھول اس طوفان کا پتہ دے رہے تھے جو زمل کے اندر برپا تھا۔ شاہزین اسی طرح اس کے قدموں میں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وجود ندامت کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ معافی؟ زمل کے منہ سے ایک زہریلی ہنسی نکلی۔ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو؟ اس رات کی جو تم نے میری زندگی کی سب سے بھیانک رات بنا دی، جب میرے بابا کی موت کی۔ بولو شاہزین حیدر، اگر تمہاری معافی مانگنے سے میرا باپ زندہ ہو سکتا ہے تو مانگو معافی، میں تمہیں اسی لمحے معاف کر دوں گی۔ اس کا ہر لفظ ایک تیزاب کی بوند کی طرح تھا جو شاہزین کی روح پر گر رہا تھا۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں جانتا، میری معافی آپ کے نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز بھر گئی تھی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک بار میری پوری بات تو سن لیں۔ اس کے بعد آپ جو سزا دیں گی مجھے منظور ہوگی۔ اس کی التجا میں ایسی بے بسی اور سچائی تھی کہ زمل چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکی۔ وہ خاموش رہی جو اس کی طرف سے سننے کی اجازت تھی۔ شاہزین نے گہری سانس لی اور اپنی کہانی شروع کی۔ اس کی نظریں اب بھی فرش پر جمی تھیں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ انہوں نے میری ہر خواہش، ہر ضد پوری کی۔ میں نے کبھی نہیں کا لفظ نہیں سنا تھا۔ اس لاڈ پیار نے مجھے باغی اور شدید غصے والا بنا دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز کو اپنے پیسے اور طاقت سے خرید سکتا ہوں۔ کوئی میری مرضی کے خلاف جاتا یا میری تذلیل کرتا تو جب تک میں اس سے بدلہ نہ لے لوں مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے توقف کیا، ہمت جمع کی۔ اس روز بھی میں غصے اور انا کی جنگ میں جل رہا تھا۔ آپ کے تھپڑ نے مجھے پوری دنیا کے سامنے نیچا دکھایا تھا۔ میں نے آپ سے بدلہ لیا، اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی، اور آپ کو اس کمرے میں بند کر کے خود کو فاتح سمجھتا رہا۔ مگر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے زمل۔ اس سے اگلے روز ہی میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ زمل نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ میری گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور میں 4 ماہ اسپتال کے بستر پر رہا۔ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، جسم پر انگنت زخم اور ہر سانس ایک اذیت۔ اس عرصے میں مجھے جتنی تکلیف ہوئی شاید وہ میرے گناہوں کی پہلی سزا تھی۔ ان لمبی تکلیف دہ راتوں میں جب درد مجھے سونے نہیں دیتا تھا تب مجھے تمہارا چہرہ یاد آتا تھا، تمہارا گڑ گڑانا، تمہارا رونا، تمہارے واسطے دینا۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ جو درد میں سہ رہا ہوں یہ اسی درد کا عکس ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی شامل ہو گئی۔ جیسے ہی میں ٹھیک ہوا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوا میں نے اپنے ہر گناہ سے سچی توبہ کی۔ سب سے پہلے آپ کے گھر گیا آپ سے معافی مانگنے، آپ کو زبردستی کے نکاح سے آزاد کرنے، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ آپ کے والد کی موت ہو گئی۔
اور اس کے بعد آپ اپنی والدہ کے ساتھ وہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں پاگل ہو گیا تھا۔ میرے سر پر ایک ہی جنون سوار تھا، تمہیں ڈھونڈنا اور تم سے معافی مانگنا۔ میں نے پاکستان کا چپا چپا چھان مارا، اپنے تمام وسائل استعمال کیے، میں ہر اس جگہ گیا جہاں آپ کے جانے کا امکان ہو سکتا تھا، مگر آپ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سال گزرتے گئے، پہلے آپ میرے لیے صرف ایک گلٹ تھی، ایک بوجھ تھی، اور پھر آہستہ آہستہ آپ میرے خوابوں میں آنے لگی۔ مجھے ہر جگہ آپ کا چہرہ نظر آتا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر میں ناکام رہا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف گلٹ نہیں، یہ محبت بن چکی۔ نہیں، یہ محبت بھی نہیں، یہ جنون ہے، یہ عشق ہے۔ تم میرے دل و دماغ میں ایسے بس گئی تھی کہ میں تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر زمل کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید پشیمانی اور ایک گہری سچی محبت تھی۔ اور پھر چند ماہ پہلے میں آپ کی کمپنی میں ایک بزنس میٹنگ کے لیے آیا تھا۔ میں آپ کے سامنے سے گزرا مگر آپ نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ مجھے لگا شاید آپ مجھے بھول گئی ہیں۔ اس روز سالوں بعد آپ کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب آپ کو دوبارہ نہیں کھو سکتا۔ میں نے آپ کو واپس اپنا بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ طریقہ غلط تھا، یہ بھی ایک دھوکہ ہی ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا ان 4-5 سالوں میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، لیکن میں اپنے ہر ایک عمل کی، ہر ایک گناہ کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمل کے آگے جوڑ دیے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ زمل نے پوری کہانی سنی۔ اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی۔ ایک طرف اس کی نفرت تھی تو دوسری طرف شاہزین کی آنکھوں میں نظر آنے والا سچا پچھتاوا۔ مگر اس کے باپ کا چہرہ ہر چیز پر حاوی تھا۔ وہ ایک طنزیہ ہنسی، واہ شاہزین حیدر، کیا کہانی! لیکن یہ سب تمہارے بہانے۔ اس رات تم میرا وجود حاصل نہیں کر سکے تھے نا؟ اب وہی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھ سے دوبارہ شادی کی ہے نا؟ تو لو، اب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اب تو میں تمہاری قانونی بیوی ہوں۔ نوچ لو مجھے، اب تو میں تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، شوہر جو بن گئے۔ اس کی طنزیہ اور کڑوے الفاظ شاہزین کے دل میں خنجر کی طرح لگے۔ اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ زمل کے کڑوے اور طنزیہ الفاظ کمرے کی فضا میں زہر کی طرح گھل گئے۔ اس نے اپنی طرف سے آخری اور سب سے کاری وار کیا تھا، یہ سوچ کر کہ اس کا یہ الزام شاہزین کے اندر چھپے ہوئے حیوان کو ضرور جگا دے گا اور اس کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی ہوس اور غصہ دیکھنے کی منتظر تھی تاکہ وہ خود کو صحیح ثابت کر سکے، مگر اس کا وار خالی گیا۔ شاہزین کے چہرے پر غصے یا ہوس کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کے برعکس اس کا چہرہ شدید شرمندگی اور گہری تکلیف سے سرخ ہو گیا تھا۔ زمل کے الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح لگے تھے۔ وہ آہستہ سے فرش سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر ان میں ایک ایسی اذیت تھی جو 1000 آنسوؤں پر بھاری تھی۔ اس نے ایک نظر زمل پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی التجا نہیں تھی بلکہ ایک اٹل فیصلہ تھا۔ آپ شاید ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراوا اور درد تھا۔ ماضی میں میرا کردار ایسا ہی تھا کہ آپ مجھ سے کسی اور سوچ کی توقع بھی نہیں کر سکتی، مگر اب نہیں۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا۔ زمل خوف سے پیچھے ہٹی مگر وہ وہیں رک گیا۔ میں آپ سے اب سچی محبت کرنے لگا ہوں زمل، اور میری محبت ہوس نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور میں اپنی محبت کو آپ کی نظروں میں پاک ثابت کروں گا۔ میں آپ کے قریب تبھی آؤں گا جب آپ خود مجھے معاف کر کے دل سے اپنائیں گی۔ جب تک وہ دن نہیں آتا میں آپ پر اپنی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموشی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز آئی جس نے کمرے کی خاموشی کو مزید گہرا کر دیا۔ زمل جہاں تھی وہیں ساکت رہ گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے تو سوچا تھا وہ غصے میں آئے گا، چیخے گا، چلائے گا، یہ شاید زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا، مگر وہ تو اس طرح چلا گیا۔ اس کے آخری الفاظ زمل کے کانوں میں گونج رہے تھے، میری محبت ہوس نہیں، ایک عبادت ہے۔ وہ مزید پریشان اور الجھن کا شکار ہو گئی۔ اگر وہ سچ کہہ رہا تھا تو، اگر وہ واقعی بدل گیا تھا تو، اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی سچائی کو وہ جھٹلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی اصولوں اور سچائی کو پرکھنے میں گزاری تھی، اور وہ جانتی تھی کہ شاہزین کی آنکھوں میں ندامت اور محبت سچی تھی۔ یہ کشمکش اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔
ان کا دل یہ سوچ کر برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ عالیشان کمرے میں اپنے عروسی جوڑے میں تنہا اپنی سوچوں کے ساتھ قید تھے۔ دونوں نے ساری رات الگ الگ کمروں میں گزاری۔ زمل جاگتی رہی، کروٹیں بدلتی رہی، اور شاہزین دوسرے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھا شاید اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ صبح جب زمل کی آنکھ کھلی تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرے کی میز پر ناشتے کی ٹرے سجی تھی۔ شاہزین خود ٹرے کے پاس کھڑا تھا۔ اس بنگلے میں کوئی نوکر چاکر نہیں تھا کیونکہ شاہزین دوسرے شہر میں رہتا تھا اور یہاں صرف کاروباری سلسلے میں آتا تھا۔ میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا، اس نے بہت دھیمی اور رسمی لہجے میں اطلاع دی۔ سمل نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ کل رات والا شخص جو اس کے قدموں میں گرا ہوا تھا آج ایک مختلف روپ میں تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ سمل نے بغیر کچھ بولے کرسی کھینچ لی اور بیٹھ گئی۔ ناشتہ خاموشی میں ہوا۔ دونوں میں سے کسی نے ایک لفظ نہیں بولا مگر فضا میں بہت کچھ ان کہا تھا۔ ناشتے کے بعد شاہزین نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ اپنی پیکنگ کر لیں، ہمیں آج ہی دوسرے شہر اپنے گھر جانا ہے۔ میرے والدین وہیں رہتے ہیں اور میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سنتے ہی زمل نے فوراً جواب دیا، میں اپنی امی کو یہاں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اسے لگا تھا کہ شاہزین اعتراض کرے گا مگر اس کا جواب پھر سے غیر متوقع تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے بہت سکون سے جواب دیا۔ بے شک آپ امی کو بھی ساتھ لے چلیں، وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہیں گے، وہ آپ کی طرح ہی میری بھی ذمہ داری ہے۔ زمل ایک بار پھر لاجواب ہو گئی۔ وہ جس محاذ پر بھی لڑنا چاہتی تھی شاہزین وہاں ہتھیار ڈال کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس کا تو ہر وار خالی جا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص کے ساتھ کیسے پیش آئے جس کا سب سے بڑا مجرم تھا مگر اب اس کا سب سے بڑا خیال رکھنے والا بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ واپس اسی شہر شاہزین کے عالیشان گھر میں آ کر زمل کو لگا جیسے وہ ایک سنہری پنجرے میں آ گئی ہے۔ شاہزین نے اپنی بات کا مان رکھتے ہوئے امی کو بھی ساتھ چلنے پر راضی کر لیا مگر گھر پہنچ کر ماں نے ایک سمجھداری کا فیصلہ سنایا، بیٹا میاں بیوی کے رشتے کو پنپنے کے لیے وقت اور سپیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے زمل کو سمجھایا، میں تم لوگوں کے بیچ میں نہیں رہوں گی، ہمارا پرانا گھر اسی شہر میں ہے، میں وہیں رہوں گی، تم جب چاہو مجھ سے ملنے آ سکتی ہو۔ زمل نے بہت اصرار کیا مگر امی نہ مانی۔ یوں زمل اس اجنبی گھر میں شاہزین کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ شاہزین کے والدین نے اسے دل سے بہت تسلیم کیا۔ ان کا رویہ بہت مشفقانہ تھا مگر زمل کے دل کی خلش اور بیگانگی کم نہ ہوئی۔ شاہزین اپنے کہے ہر لفظ کو سچ کر دکھایا۔ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے جس میں ایک بیڈ روم اور اس سے ملے کے ایک لاؤنج تھا۔ شاہزین نے پہلی رات ہی اپنا بستر لاؤنج میں موجود صوفے پر لگا لیا اور زمل کو مکمل یقین دہانی کروائی کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر بیڈ روم میں قدم نہیں رکھے گا۔ دن گزرتے گئے، شاہزین کا یہ بدلا ہوا روپ زمل کو ہر روز حیران کرتا۔ وہ شخص جس کے وجود سے کبھی غرور اور تکبر چھلکتا تھا آج عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا ہوا تھا۔ زمل کی نفرت کی دیوار میں آہستہ آہستہ دراڑیں پڑنے لگیں۔ پھر ایک رات اس کی زندگی بدل دینے والا واقعہ پیش آیا۔ رات کے پچھلے پہر زمل کی آنکھ کھلی تو لاؤنج سے آتی سسکیوں کی ہلکی سی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو شاہزین جائے نماز پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے اور اس کا پورا وجود سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح روتے ہوئے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی اور زمل کے دل کے نرم پڑنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ یہ منظر زمل کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اس کی نفرت کا آخری قطرہ بھی اس کے دل سے بہہ گیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی مگر اس کا دل اب ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلی رات جب شاہزین حسب معمول اپنے بستر کی تیاری کے لیے لاؤنج میں آیا تو زمل دروازے پر کھڑی اس کی منتظر تھی۔ شاہزین، اس کی آواز بہت دھیمی تھی، میں نے کل رات آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا اور آپ کی دعا بھی سنی۔ شاہزین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ میں نے بہت دکھ دیکھ لیے، زمل نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ شاید میری قسمت یہی تھی کہ مجھے آپ کی ہی بیوی بننا تھا، اس لیے خدا نے سالوں بعد دوبارہ مجھے آپ کی قسمت میں ہی لکھا اور اب میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ یہ سننا تھا کہ شاہزین کو لگا جیسے وقت رک گیا۔ زمل، اس کے ہونٹوں سے صرف اس کا نام نکلا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور پھر آنسوؤں کی ایک لہر امڑ آئی، وہ آنسو جو سالوں کے پچھتاوے کا بوجھ لیے ہوئے تھے۔ زمل نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ شاہزین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
یہ پہلا لمس تھا جو نفرت اور خوف سے پاک تھا۔ اس نے زمل کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا، جیسے وہ کوئی مقدس امانت ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا جیسے اپنی پوری کائنات کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے زمل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اس کا لمس اتنا نرم اور محتاط تھا جیسے وہ کسی شیشے کی گڑیا کو چھو رہی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں زمل، اس کی آواز جذبات کی شدت سے بھر آ گئی، تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم اپنے ہر غم کو بھول جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ سے جھکا اور اس نے اپنے لب زمل کی پیشانی پر رکھے۔ یہ ایک پاکیزہ لمس تھا، احترام، عقیدت اور عبادت سے بھرا ہوا۔ زمل نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شاہزین کے لب آہستہ آہستہ اس کی بند پلکوں کو، پھر اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے نیچے آئے اور بالآخر اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر ٹھہر گئے۔ یہ لمس شدت، محبت اور سالوں کی تڑپ کا اظہار تھا۔ وہ لمس جو اس رات فارم ہاؤس میں ایک وحشیانہ ملکیت کا اعلان تھا، آج وہی لمس دو روحوں کے ملاپ کا عہد بن رہا تھا۔ زمل کے اندر کا خوف پگھل کر آنسو بن کر بہہ نکلا اور اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی باہیں شاہزین کی گردن میں ڈالی۔ یہ اس کی طرف سے قبولیت کا پہلا اشارہ تھا۔ شاہزین نے اسے مزید شدت سے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اس کا ایک ہاتھ زمل کی کمر پر مضبوطی سے جم گیا، اسے اپنی پناہ میں لیتے، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے ریشمی بالوں میں گھوم رہا تھا، اسے اپنی قربت کا یقین دلا رہا تھا۔ کئی لمحوں بعد جب وہ الگ ہوئے تو دونوں کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ شاہزین نے زمل کا ماتھا اپنے ماتھے سے ٹکایا۔ تمہیں اندازہ نہیں میں نے اس ایک لمحے کے لیے کتنی دعائیں کی تھیں۔ اس نے بغیر کچھ کہے زمل کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ زمل نے ایک ہلکی سی سسکی بھری اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ شاہزین اسے اٹھائے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ آج وہ اس کمرے کی دہلیز پار کر رہا تھا جسے اس نے زمل کی پناہ گاہ سمجھتے ہوئے خود پر حرام کر رکھا تھا۔ اس نے زمل کو بہت نرمی سے بستر پر لٹایا۔ اس نے خود جلدی نہیں کی بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں جو محبت اور چاہت تھی وہ زمل کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر زمل کے گالوں پر آئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اب کبھی آنسو اس نے نہیں آئیں گے تمہاری آنکھوں میں سوائے خوشی کے۔ اس نے سرگوشی کی، پھر وہ آہستہ سے اس پر جھکا۔ اس کے لمس میں اب کوئی جھجک نہیں تھی۔ اس کے گلے پر، اس کی گردن پر اپنے لبوں سے اپنی محبت کی داستان لکھ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں زمل کے لباس کی ڈوریوں پر تھیں اور ہر لمحے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ آنکھوں کی خاموش نیم و آنکھیں اس کی رضامندی کا اعلان تھی۔ آج رات نفرت کی راکھ پر محبت کے پھول کھل رہے تھے اور دو ٹوٹی ہوئی روحیں سالوں کی اذیت اور انتظار کے بعد ایک دوسرے کی باہوں میں پناہ لے کر ہمیشہ کے لیے ایک ہو رہی تھیں۔ اس رات کے بعد اس کی زندگی واقعی بدل گئی۔ نفرت کی دیوار گر چکی تھی اور اب ان کے درمیان محبت اور اعتماد کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہو رہا تھا۔ کچھ ماہ گزر گئے۔ ان چند مہینوں میں شاہزین نے زمل کو وہ تمام خوشیاں دیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں محبت دکھاوا نہیں تھا، وہ ایک سچی اور گہری عبادت کی طرح تھی۔ وہ صبح زمل سے پہلے اٹھتا اور اس کے لیے خود ناشتہ تیار کرتا، آفس جانے سے پہلے اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑتا اور دن میں کئی بار فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرتا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹتا تو اس کے ہاتھ میں زمل کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ، اکثر اس کے پسندیدہ پھول ہوتے۔ اس نے زمل کو اس گھر کی، اپنی زندگی کی اور اپنے دل کی ملکہ بنا دیا تھا۔ زمل بھی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے سے وہ اداسی اور خوف ختم ہو چکا تھا۔ اس کی ہنسی اب پورے گھر میں گونجتی تھی۔ شاہزین کی محبت نے اس کے ماضی کے ہر زخم پر مرہم رکھ دیا۔ وہ اب ایک خوش باش، مطمئن اور اپنے شوہر پر جان چڑکنے والی بیوی تھی۔ ایک دن زمل کو محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانے پر اسے جو خبر ملی اس نے اس کی خوشیوں کو جیسے مکمل کر دیا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ یہ خبر شاہزین کو ایک خاص انداز میں دے گی۔ اس نے اس شام گھر کو پھولوں سے سجایا، اس کی پسند کا کھانا بنایا اور خود بہت اہتمام سے تیار ہوئی۔ جب شاہزین گھر آیا تو گھر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج کچھ خاص ہے کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے زمل کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ بہت خاص؟ زمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔
کھانے کے بعد اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ بستر پر ایک چھوٹا سا خوبصورت سا پیک کیا وہ تحفہ رکھا تھا۔ شاہزین نے تجسس سے اسے کھولا اور ڈبے کے اندر مخمل پر رکھے ننھے منھے سفید رنگ کے جوتوں کی ایک جوڑی تھی۔ شاہزین نے پہلے ان جوتوں کو دیکھا، پھر حیرت سے زمل کی طرف۔ اس کے چہرے پر پہلی نہ سمجھی، پھر بے یقینی اور پھر ایک ایسی شدید اور بے پناہ خوشی کی لہر دوڑی کہ زمل کا دل بھر آیا۔ زمل، کیا یہ سچ ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زمل نے مسکراتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ خدایا! شاہزین کے منہ سے نکلا اور اس نے آگے بڑھ کر زمل کو اتنی مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا جیسے وہ اسے اپنی روح میں جذب کر لے۔ وہ بچوں کی طرح ہنس رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے زمل کو اٹھا کر گھمایا اور پھر بہت احتیاط سے واپس زمین پر اتارا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر اور بے پناہ محبت تھی۔ اس نے بہت نرمی سے اپنا ہاتھ زمل کے پیٹ پر رکھا۔ یہاں ہمارا بچہ؟ اس نے ایک ناقابل یقین خوشی سے سرگوشی کی۔ زمل، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ تم نے میری اندھیری زندگی کو روشنی سے بھر دیا۔ اس نے زمل کے پیٹ پر لب رکھے اور پھر اٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں جو خوشی تھی وہ اب ایک گہرے پرجوش جذبے میں بدل رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ایک ایسی خماری تھی جسے دیکھ کر زمل کا دل زوروں زوروں سے دھڑکنے لگا۔ آج تم سے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے بہکی ہوئی آواز میں کہا اور بغیر مزید انتظار کیے اس کے لبوں پر جھکا۔ زمل کی سانس اکھڑنے لگی مگر شاہزین تو جیسے اپنی محبت کے نشے کی ڈوز پوری کر رہا تھا۔ اس نے زمل کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچا، اتنا قریب کہ دونوں کے وجود کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا۔ کتنی ہی دیر اپنی پیاس بجھانے کے بعد جب اس نے زمل کے لبوں کو آزادی دی تو وہ ہانپتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ شاہزین، اس کا نام ایک سسکی کی صورت اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ حکم کرو میری جان، اس نے وہی لفظ دہرایا جو وہ ہمیشہ سننا چاہتا تھا اور اس کے گلے پر جھکا۔ زمل کو اپنے گرد پر شدید جلن محسوس ہوئی تھی، جہاں شاہزین کے لب اپنی محبت کی مہر ثبت کر رہے تھے۔ اس نے بے اختیار شاہزین کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوس لی۔ آپ بہت برے ہیں، وہ مدھم آواز میں احتجاج کر رہی تھی مگر اس کے لہجے میں صرف محبت تھی۔ آج میں اور زیادہ برا بننا چاہتا ہوں۔ شاہزین نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہاں ہلکے سے دانت کاڑے۔ زمل کے پورے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر آج سب بے سود تھا۔ شاہزین نے ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ زمل نے گھبرا کر اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈال دیں۔ وہ اسے اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا اور بہت دھیرے سے اسے بستر پر لٹایا۔ وہ خود اس کے اوپر جھکا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر کے پاس ٹکائے اور بہکی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں اندازہ ہے تم کتنی حسین ہو، اتنی کہ کسی بھی مضبوط مرد کا ایمان خراب کر سکتی ہو۔ اس کی گرم سانسیں زمل کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ زمل کے بال جوڑے سے آزاد کیے اور انہیں اپنے چہرے پر بکھیر لیے۔ تمہاری خوشبو مجھے پاگل کر دیتی ہے، یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے لبوں پر قابض ہوا۔ اس بار اس کے لمس میں مزید شدت تھی۔ اس کا ہاتھ زمل کے کمر سے سرکتا ہوا اس کی پشت پر حرکت کرنے لگا جیسے وہ اس کے وجود کے ہر حصے کو اسپر کرنا چاہتا۔ زمل نے خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کی ہر مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ شاہزین کے لب اس کے لبوں سے ہوتے ہوئے اس کی ٹھوڑی اور اس کی گردن اور پھر اس کے سینے کی طرف سفر کرنے لگے۔ زمل کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ شاہزین نے ایک لمحے میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا خمار تھا۔ آئی لو یو زمل، تم میری ہمیشہ کے لیے، یہ کہتے ہوئے اس نے آخری فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ گہری ہوتی رات ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر چکی تھی۔ آج ان کی محبت، ان کی آنے والے بچوں کی خوشی اور ان کی مکمل ہوتے رشتوں کے نام تھے۔ ان کی کہانی جو نفرت اور انتقام کی آگ سے شروع ہوئی تھی، آج محبت، معافی اور ایک نئی زندگی کی امید پر اختتام کو پہنچی تھی۔